بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان دوستو السلام علیکم۔ گزشتہ کل میں دورے پہ تھا ملتان، مظفر گڑھ، علی پور، آمد پور، یزمان، اور رات کو لیٹ واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ سارے علاقے کی زمین جو ہے نا اس میں شور بہت زیادہ ہے، اور زمینوں میں ہر کھیت میں ایک دو جگہ پہ یا تو پودے اگے نہیں، اگے ہیں تو قد میں چھوٹے ہیں، اور نمکیات کے اثر کی وجہ سے وہ پیداوار نہیں دے سکے۔ تو علی پور میں نے گنے پہ ایک ٹرائل کرایا تھا، دریائی رقبہ ہے، اس میں سفید کلر کیلشیم کاربونیٹ بہت زیادہ تھا، زمین پانی جذب نہیں کرتی تھی، اور چاول کے علاوہ کوئی اور فصل وہاں کاشت نہیں ہو سکتی تھی۔ چاول بھی وہ کونوں خدروں میں پیچز میں ہی ہوتا تھا، کوئی اتنی اچھی پیداوار بھی نہیں تھی، بلکہ بہت تھوڑی پیداوار تھی۔ زمیندار نے رابطہ کیا، میں نے زمین کا معائنہ کر کے ان کو فاسفورک ایسڈ بنایا، پھر اس میں ایک تھیلا کاپر سلفیٹ ڈالا، وہ حل ہو گیا تو پھر ایک تھیلا زنک سلفیٹ ڈالا، پھر وہ حل ہو گیا تو پھر ایک تھیلا بورک ایسڈ ڈالا، اور اس کو 6 تھیلے میگنیشیم کلورائڈ اور 2 یوریا فلڈ کر دیا جب ہم نے گنے کا بیج کاشت کیا۔ تو الحمدللہ صد الحمدللہ گنا بہت اچھا اگا، ٹھیک چلا، لیکن جیسے جیسے گرمی بڑھتی گئی، مئی جون جولائی اس فصل نے فیس کیا، تو گرمی کی وجہ سے ایسے رقبے میں پودے کی پانی کی ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ زمین کی تہوں سے جو نمکیات اوپر آتا ہے اس کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس کی اوپر آنے کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایسے رقبے میں کالا کلر بھی ہوتا ہے، سوڈیم کاربونیٹ، تو یہ رقبہ سیلائن سوڈک سائل کہلاتا ہے، جس میں سفید کلر بھی ہو، کالا کلر بھی ہو۔ تو وہ زمین پانی بھی پینا شروع ہو گئی، گنے نے بڑھوتری بھی ٹھیک کی، ٹلڈنگ بھی ٹھیک کی، لیکن مئی جون جولائی جو 3 مہینے ان میں زمین سے جو اوپر کلر آ رہا اس کی مقدار بڑھنے سے زمین کے اندر آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اور پانی تو موجود ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو جس زمین میں بھی آکسیجن کی ہوا کی مقدار کم ہو تو وہاں فنگس بڑا تیزی سے پھیلتا ہے۔ فنگس کی 2 قسمیں ہیں، ڈونی ملڈیو اور پوڈری ملڈیو۔ بد قسمتی سے ہمارے ملک میں یہ دونوں بیماریاں ہوتی ہیں، ڈونی کی بھی اور پوڈری کی بھی۔ پوڈری جب ہوا میں نمی کم ہوتی جائے تو اس کی مقدار بڑھتی جاتی ہے، تو ڈونی تو سارا سال ہی رہتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے گنے کے پودوں پہ آلموسٹ 10 سے 15% ٹاپ برننگ اس کو کہتے ہیں، اوپر سے آگ جو ہے، آگ کو انگریزی میں ٹاپ کہتے ہیں، وہ جل جاتا ہے اور پودا بڑھنا رک جاتا ہے۔ اس سے پیداوار میں خاطر خواہ کمی آ سکتی ہے۔ اور دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ریڈ راٹ، جس کو ہم رتا روگ کہتے ہیں، یہ ڈونی ملڈیو ہے، اور جو ٹاپ برننگ ہے یہ بھی ڈونی ملڈیو ہے۔ یہ بھی شروع ہو رہا تھا ڈونی میں، جو رتا روگ ہے، کہیں کہیں پیچز میں نے 1 2 4 پودے دیکھے، تو کسان پریشان تھا، تو اس نے پھر مجھے بلایا، ٹائم مشکل سے نکلا، ہم گئے، دیکھا، اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے، آپ کو ویڈیو بھی ساتھ اس کے اٹیچ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو
ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سفید کلر کا ہے۔ پوری دنیا کی زمینوں کے مقابلے میں ہماری زمینوں میں وہ چٹا کلر، سفید کلر، جس کو ہم کیلشیم کاربونیٹ کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ، اور اصل پرابلم ہماری زمین کا وہی ہے۔ تو کسی اور طریقے سے اس کیمیکل کو ہم زمین میں ختم نہیں کر سکتے، الا یہ کہ اس کا فارمولہ ٹوٹے۔ کیلشیم کاربونیٹ بہت زہریلا مرکب ہے اور ٹوٹتا نہیں ہے، اور اس کی موجودگی میں پودا زمین سے پانی اور غذا بھی جذب نہیں کر سکتا، یا تھوڑا کرتا ہے، زمین کو سخت کرتا ہے، زمین کے مسام بند کرتا ہے، زمین کو پانی جذب نہیں کرتا، جذب کیا ہوا پانی جو ہے وہ مقدار میں گھٹتا، تھوڑا 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 ہوتا جاتا ہے۔ تو اس سارے مرکب کو ہم نے میگنیشیم کلورائڈ سے کامیابی سے توڑا ہے الحمدللہ۔ اب وہ زمین جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اب مزے سے پانی پیتی ہے، وتر بھی زیادہ رکھتی ہے، جہاں کسی بیج کا اگاؤ نہیں ہوتا تھا۔ گنا ایک سینسٹیو فصل ہے، ایسے رقبے میں وہ ہوتا نہیں، الحمدللہ کامیاب ہو گیا، اور ہمسائے کے لوگوں کے دور جو فصلیں تھیں گنے کے، اس کے مقابلے میں بہت اچھا تھا، اور جو صحت مند تھے ٹلرز وہ موٹے بھی تھے، لمبائی بھی ٹھیک تھی ان کی، لیکن جہاں جہاں وہ کلر کی مقدار زیادہ ہے وہاں اسی لحاظ سے پودوں کا قد بھی چھوٹا تھا، فی پودا ٹلرز کی تعداد بھی تھوڑی تھی، اور اس پہ وہ ٹاپ برننگ بھی زیادہ تھا، اور انہی علاقوں میں جہاں وہ شور زیادہ تھا پیچز میں، وہیں رفتہ روک بھی شروع ہو رہا تھا۔ تو اس وقت گنے کو ہمارے ماہرین کوئی کیمیکل کھاد ریکمینڈ نہیں کرتے، اور کسان بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا گنا کہیں گر نہ جائے، اور یہ فکر ان کو بھی تھی۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ ہمارا گنا انشاءاللہ نہیں گرے گا، اگر ہم میگنیشیم کلورائڈ فاسفورک ایسڈ کے ساتھ دیں گے تو ایک تو زمین میں ہر اس پودے کی جس کو یہ کیمیکل مل رہے ہیں وہ جڑیں اور زیادہ پھیلائے گا، تنا اور زیادہ موٹا کرے گا، پانی کی کمی نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اس کیمیکل نے زمین میں وتر زیادہ رکھنے کی، زیادہ دیر تک وتر رکھنے کی اہلیت پیدا کر دی ہے۔ اگر ایسے رقبے میں گنے کو 2 آپاشوں کا وقفہ لمبا بھی ہو جائے یا ایک باری پانی کی مس بھی ہو جائے تو زمین میں اتنا وتر ضرور رہتا ہے کہ وہ پودے کی نمی کی ضروریات پوری کریں، اور اس خشک آپاشی یا پانی کی کمی کی وجہ سے اس پودے پہ منفی اثر نہیں ہوگا۔ ہاں منفی اثر ہوگا تو کیلشیم کاربونیٹ کی جو مقدار پودے کی برداشت سے زیادہ اس سے ہوگا، کالے کلر کی مقدار جو پودے کی برداشت سے اس سے ہوگا۔ تو اب ہم نے اس کو دوبارہ فاسفورک ایسڈ بنایا، پھر اس میں کاپر سلفیٹ ملایا ہے اسی مقدار میں جس میں ہم نے پہلی دفعہ دیا تھا، اسی مقدار میں زنک ملایا۔ اب ہم نے اس فاسفورک ڈرم میں ایک اور ایڈیشن کر دیا ہے کہ سلفیورک ایسڈ کی وجہ سے پانی کا درجہ حرارت اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ کہیں ڈرم ہی نہ پگھل جائے، اور بورک ایسڈ حل کرنے کے لیے اس میں ہاتھ ڈالنا پڑتا تھا، اس کو ملنا پڑتا تھا، تو وہ بھی جو ورکرز ہیں ان کے ہاتھ اتنے گرم پانی میں، اتنا گرم پانی جیسے چائے بنا لو تو اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے، تو پھر ہم نے اس کو یوریا 1 بیگ ایڈ کر دیا، اس نے فوری طور پر ڈرم کا ٹیمپریچر اتنا سلو کر دیا، اتنا کم کر دیا کہ ہمیں اس میں ہاتھ ڈالنے کی کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی، بلکہ جب ہم نے اس میں بورک ایسڈ ڈالا تو پھر ہمیں ہاتھ ڈالنا ہی نہیں پڑا، ڈالتے گئے اور ڈنڈے سے ڈالتے گئے اور وہ محلول بن گیا۔ یہ محلول اس وقت ہم 4 ایکڑ گنے کو دیں گے تقسیم کر کے، 55 لیٹر تقریباً فی ایکڑ آئے گا، اس کے ساتھ 6 تھیلے میگنیشیم اور 2 یوریا مزید دیں گے، کیونکہ ان کیمیکلز کی وجہ سے پودے کی نائٹروجن ضرورت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور میگنیشیم کلورائڈ اس لیے ایڈ کریں گے کہ اس وقت گنے پہ گرنے کا خدشہ ہے۔ ہمارے جو کسان ہیں وہ گنے کو اس بات سے ڈرتے ہوئے کہیں ہماری فصل گر نہ جائے کوئی کھاد نہیں ڈالتے۔ یہ کھاد آپ بے دھڑک ڈال سکتے ہو،
یہ ایک تو وہ جو کیلشیم کاربونیٹ ہے سوڈیم اس کی مقدار کو نیوٹرلائز کرنے کے کم ہو جائے گا، پودے کی برداشت کے قابل ہو جائے گا، زمین زیادہ آروتہ رکھے گی، روٹس اور زیادہ پھیلیں گے، تنا اور موٹا ہوگا، اور گنا دسمبر جنوری میں بھی اگر کھڑا ہوا کاٹا نہ گیا تو تب بھی اپنی بڑھوتری جاری رکھے گا۔ ادروائز جو گرمیوں کی فصلیں ہیں وہ سردی میں آ کے بڑھوتری روک دیتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈارمنسی، اس کو عام زبان میں کہتے ہیں سو جاتی ہے فصل۔ جب وہ سو جائے پھر بھی زندہ تو ہوتی ہے نا، اس نے اپنے وجود کو برقرار رکھنا، اپنی زندگی کو مینٹین تو کرنا، پھر جب پودا بڑھوتری روک دے گا تو خوراک بننی بھی رک جائے گی، تو پودا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو غذا اب تک اس نے جمع کیا اس میں سے کھانا شروع کر دے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی پیداوار کم ہو جائے گی۔ اگر یہ کیمیکل اس وقت آپ دے دو اسی طرح اسی مقدار میں سارے ملا کے تو رفتارے روگ بھی رک جائے گا انشاءاللہ، ٹاپ برننگ بھی رک جائے گی۔ اس کے ساتھ پتوں میں ایک کیڑا بھی لگا ہوتا ہے، اس کو ہم بلیک بگ کہتے ہیں، یہ جہاں پتا گنے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس حصے کو ہم کہتے ہیں لیف شیٹ، یہ لیف شیٹ کے اندر چھپتا ہے، سکنگ پیسٹ ہے، کسی دانے دار زہر کو یا اسپرے کو نہیں مانتا، صرف اس کو تھرو روٹ ہم کلوروپاریفاس اور فپرونیل ملا کے دیتے ہیں، پھر یہ رکتا ہے۔ 3 لیٹر کم از کم فی ایکڑ کپ اپنا کاپروکسیکلورائڈ اور وہ کیا کہتا تھا میں کلوروپاریفاس، 3 لیٹر کلوروپاریفاس اور 1.5 لیٹر فپرونیل دیتے ہیں، تو یہ مرتا ہے، ادروائز نہیں مرتا۔ اور گنے کا یہ خاص کر دشمن ہے، اگر گنے کو جلاؤ تو جو اس کی ٹریش کھوری جلتی ہے اس کے ساتھ ایک خاص سمیل پیدا ہوتی ہے فیلڈ میں، تو یہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں آ جاتا ہے، اور سب سے بڑا دشمن گنے موٹی گنے کی فصل کا یہی ہے، موٹی کو فلاپ کر سکتا ہے اگر یہ کنٹرول نہ ہو۔ تو اس وقت چونکہ اب گنا تیاری کے آخری مراحل میں ہے، تو اس کے بعد یہ کاٹ کے ہم ملوں کو بھیجیں گے، تو اس لیے ہم کوئی پیسٹی سائڈ استعمال نہیں کریں گے، اس کا ریزل افیکٹ لمبا ہوتا ہے تاکہ وہ چینی میں جا کے تو اس کا اثر نہ ہو اور انسانوں کے لیے مہلک نہ ہو۔ تو بے دھڑک ہو کے یہ فارمولہ میں نے بتایا آپ اپنے گنے کو دے سکتے ہیں، گنا گرنے سے بچ تو سکتا ہے، گرے گا نہیں انشاءاللہ العزیز، اور 2 آپائیوں کا وقفہ بھی بڑھ جائے گا اور وہ بلیک بگ بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ فاسفورس پودا خود اپنے آپ استعمال نہیں کر سکتا، وہ میگنیشیم کا پابند ہے، میگنیشیم اس کو زمین سے فاسفورس لے کے جہاں جہاں پودے کے جسم میں وہاں پہنچائے گی، اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسلوکیٹر فار دا فاسفورس۔ اگر آپ کے پودے میں فاسفورس کی مقدار پوری ہو جائے جو امیونٹی کے لیے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ کیڑا اس پودے کا رس نہیں چوس سکے گا اور بھوکا ہی مر جائے گا۔ یعنی آپ کا جو دشمن ہے، آپ کی فصل کا دشمن ہے، اسی کیمیکل فارمولے سے آپ کو غذا بھی ملے گی پودے کو، اور کیڑا بھی مرے گا، فنگس بھی مرے گا، موسم کا مقابلہ بھی کرے گا پودا، اور ڈارمنسی میں نہیں جائے گا، گروتھ جاری رکھے گا، اور عین ممکن ہے کہ پیداوار 2 گنا ہو جائے، 3 گنا بھی ممکن ہے، اور یہ ہم نے کیا ہے، میں پہلے بیان بھی کر چکا ہوں، تو میرا خیال مزید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہ آپ کو نیکی کی لمبی عمر سے نوازے، کامیابیاں دے، اور میلے لگتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔